اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے اور پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ جب یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ کنعان سے 10 بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اپنے دربار میں بلایا۔ ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو۔ ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد ابھی حیات ہیں؟ وہ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولے کہ کچھ نہیں کرتے سوائے عبادت کے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے شہر کنعان میں، اور وہ اب بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں کو کیا ہوا، ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ اس کو بے حد چاہتے تھے، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا، اسے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرتے تھے۔ اللہ کی مرضی ہوئی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے کہ ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے، اور اس کی بہنیں بھی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان سب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بس اسی کے غم میں روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیں، اور ایک مکان شہر سے باہر بنا کر نام اس کا بیت الاحزان رکھا۔ اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ لگتا ہے کہ وہ تم سب سے زیادہ ہنرمند ہوگا۔ وہ فوراً بولے کہ ہاں، البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں ہم سب سے زیادہ تھا، اور دانائی اور عقل مندی میں بھی ہم سے زیادہ تھا۔ الغرض اس کی صفتیں بہت سی ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگرچہ ان لوگوں نے مجھ پر بے حد ظلم کیے، مگر اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، یہ بیچارے مسافر دور سے اس ملک میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ ان کو اچھی جگہ ٹھہراؤ اور کھانا بھی لطیف اور پاکیزہ کھلاؤ، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اور اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہوا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو اناج خریدنے کے واسطے؟ اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشمینہ ٹائپ تھا اور اس کی قیمت 200 دینار تھی، مگر وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگرچہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کے بدلے تم کو اناج دے دیا ہے، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا پورا دینا، یعنی کہ تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلایا پلایا، اور پھر ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا، تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی، اور اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے کر آنا، اور بھی ہم ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے۔ اور مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دی سوائے تمہارے، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب، اور کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، اور کہا کہ نہیں دیکھتے ہو
کہ تم کو پورا پورا معاف دے رہا ہوں اور میں سب سے زیادہ معاف دینے والوں میں سے ہوں۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اور اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ وہ بولے کہ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ کہا انہوں نے، ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کو لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضروری۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے سامان میں چپکے سے رکھ دو۔ غرض وہ رقم آپ علیہ السلام کے بھائی یہودا کے سامان میں رکھ دی گئی۔ اس واقعے کو رب تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانیں اور شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ واپس ہمارے پاس آئیں۔ اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لے آئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ مہربانی کی تو آپ علیہ السلام کے ایک بھائی کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا سوائے یوسف علیہ السلام کے اور کون کر سکتا ہے، اور اس کی آواز بول چال بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ یوسف ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یوسف نہ ہو مگر اس کا تعلق ہمارے خاندان سے یا اہل بیت سے ہی ہو۔ باقی بھائی یہ سب سن کر بولے کہ اگر یہ یوسف ہے تو اتنی بڑی مملکت اس کو کیسے ملی، اور اس نے یہ دولت اور لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوگا، وہ تو کب کا مر چکا ہوگا، اب تک تو اس کا نام نشان بھی مٹ چکا ہوگا۔ کچھ بھائی بولے کہ اگر یہ واقعی یوسف ہوتا تو یہ ہم سے اتنا اچھا سلوک کیوں کرتا، انتقام نہ لیتا ہم سے۔ ایک بولا کہ اگر یہ یوسف نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بنیامین سے کیا دلچسپی؟ وہ اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں اتنا کیوں مضطرب تھا؟ مگر کسی نے غور نہ کیا، اور سب یوسف علیہ السلام سے رخصت ہو کر مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے سب خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری وہ مجھے بیان کرو۔ تب انہوں نے تمام حالات اور عزیز مصر کی ضیافت اور مہربانی کی پوری کیفیت بیان کر ڈالی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی کوئی خبر ملی؟ وہ سب کہنے لگے کہ ابا جان، تعجب ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی ہے۔ اب اس سب کی خبر ہم کس سے پوچھیں گے؟ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کہاں کی اور کب کی بات ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے جانے سے ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ کیا وہاں میرا یوسف ہے؟ اگر یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب ہے؟ وہ سب بھائی بولے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھیں اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور لے کر آنا، اور ورنہ گندم نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ وہ آپ سب سے چھوٹا ہے۔ اس بات کو رب تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ پس جب پھر آئے طرف باپ اپنے کے، کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر؟ مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بہتر نگہبانی کرنے والا ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے کر گئے تھے۔
اللہ رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گئی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روانہ نہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو کہ اس کو لے کر آؤ گے واپس میرے پاس۔ بس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا، کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حاضر ہے اور شاہد ہے تمہارے قول و قرار کا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا تھا کہ مصر میں میرا یوسف ہے، اور اگر یوسف نہ ہوتا تو بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے عزیز و اقارب کو اور گھر میں رکھا، اور باقی مال شام میں بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔